اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، صلو علیہ فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، تم مجھ پر درود پڑھو، بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے چاہے تم جہاں بھی ہو۔ بآواز بلند آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا تحفہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ آج کے بیان کا عنوان ہے معجزات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ معجزات عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کئی معجزات عطا فرمائے، جن میں سے چند کا ذکر آج ہم کریں گے۔ تو سب سے پہلے حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان کیا ہوا معجزہ، جس میں آپ فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھودتے وقت ناگہاں اچانک ایک ایسی چٹان نمودار ہو گئی جو کسی سے بھی نہیں ٹوٹی۔ جب ہم نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں یہ ماجرا عرض کیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اٹھے۔ 3 دن کا فاقہ تھا اور شکم مبارک پر پتھر باندھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ہتھوڑا مارا تو وہ چٹان ریت کے بھربھرے ٹیلے کی طرح بکھر گئی۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس چٹان پر 3 مرتبہ ہتھوڑا مارا، ہر ضرب پر اس میں سے ایک روشنی نکلتی تھی، اور اس روشنی میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شام و ایران اور یمن کے شہروں کو دیکھ لیا اور ان تینوں ملکوں کے فتح ہونے کی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو بشارت دی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور معجزہ، پیارے آقا تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معجزات مبارکہ میں سے معجزہ شق القمر ایک بہت ہی عمران افروز اور عظیم الشان معجزہ ہے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کفار مکہ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ اپنی نبوت کی صداقت پر بطور دلیل کوئی معجزہ اور نشانی دکھائیں، تو اس وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو شق القمر کا معجزہ دکھایا تو لوگوں کو چاند 2 ٹکڑے ہو کر نظر آیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس موقع پر وہی موجود تھے اور انہوں نے اس معجزے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ان کا بیان ہے کہ حضور سراپہ نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر اور ایک ٹکڑا پہاڑ کے نیچے نظر آ رہا تھا۔ آپ نے کفار کو یہ منظر دکھا کر ان سے ارشاد فرمایا کہ گواہ ہو جاؤ، گواہ ہو جاؤ۔ اس حدیث پاک کے تحت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یمن کا سردار حبیب ابن مالک ابو جہل کی دعوت پر مکہ معظمہ آیا تھا کہ اسلام کا زور کم کرے گا، لوگوں کو اسلام سے روکے۔ اس نے ابو جہل وغیرہ کے ساتھ مل کر یہ مطالبہ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آسمانی معجزہ یعنی چاند 2 ٹکڑے کر کے دکھائے۔ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کو صفا پہاڑ پر لے جا کر یہ معجزہ دکھایا۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں کہ چاند چیرنے کا معجزہ تو اثر مانوی ہے اور قرآن مجید سے ثابت ہے۔ تو میں اپنی گفتگو کا اختتام اعلیٰ حضرت کے ان شعر کے ساتھ کروں گا کہ اشارے سے چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو اثر کیا، یہ تاب و توا تمہارے لیے۔ آخر دعوانا